شہرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم 46، 47 اور 48 دن ہو گئے فلسطین میں اسرائیل کے زیادتیوں کو، وہ کہ بیچ میں 4 دن اور 2 دن کے لیے ٹروس، یعنی ایک طرح سے جنگ بندی تھی، لیکن اس جنگ بندی میں بھی اسرائیل نے ظلم و زیادتی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں کھویا اور لوگوں کو بے گھر کیا، لوگوں کو اسپتالوں میں مارا، اور یہاں تک کہ جو پناہ گاہیں تھیں ان پر بھی بم برسائے۔ یہ وہ کس کے اشارے پہ کر رہا ہے؟ یہ اتنا جنون اس کے سر پر کیوں سوار ہے؟ یہ سوال پورے دنیا کے لیے پریشان کر رہا ہے۔ لوگ کھانے پینے، دواؤں اور شب بسری کے لیے پریشان ہیں، وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، اور جو مسلم ممالک 57 ہیں جن میں سے، وہ صرف بیان پر اپنے کو محدود کیے ہوئے ہیں۔ قرب و جوار کے ممالک جن کی سرحدیں ملی ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ بھی داد رسی نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مصر، جس نے صرف 500 مہاجرین کو اجازت دی کہ وہ اس ملک میں داخل ہو جائیں، جس میں سے 300 تقریباً جو تھے وہ کچھ دوسرے ملکوں کے لوگ تھے، کچھ زخمی تھے، اور زخمیوں کے لیے یہ قید تھی کہ وہ علاج کرا کے واپس چلے جائیں۔ بہرحال آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پینل میں ہیں سینئر صحافی ہے اور ہمارے بہت کرم فرما دوست پردیپ کپور صاحب، ہمارے ساتھ ہیں شہاب اعظم شہاب صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور بمبئی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں عادل فراز صاحب جو خود بہت سینئر ہیں اور بہت لکھتے ہیں، بہت چھپتے ہیں، ہمارے ساتھ سرور حسین ہیں جو انڈیا میں، خاص کر کے یو پی میں سحر ٹی وی کے لیے خبریں دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نواب علی اکبر ہیں، کانگریس کے لیڈر۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مغربی ممالک فلسطینیوں کے حق کے لیے یا ان پر زیادتیوں کے لیے اسرائیل پر زیادہ دباؤ نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ زیادہ کیا ڈال ہی نہیں رہا ہے۔ حالانکہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ ہیں، لیکن حکومتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم اس سلسلے میں پہلے موقع دے رہے ہیں عادل فراز صاحب کو، جن کے ادھر حال میں کئی مضامین اس موضوع پر چھپے ہیں، وہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں۔ عادل فراز۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے، اور شہرنامہ کے تمام سامعین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، دیکھیے حسین افسر صاحب قبلہ، جب سے مسئلہ فلسطین معرض وجود میں آیا ہے اور یہ صہیونی جب سے آباد ہوئے ہیں اور ان کو فلسطینیوں نے اپنی زمین میں پناہ دی تھی، اس کے بعد سے مسلسل آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح ان پر ظلم ہوا، کس طرح ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، کس طرح ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر کے ایک محدود علاقے میں لے جایا گیا ہے، اور جہاں پہ اس وقت جنگ چل رہی ہے جسے غزہ کہتے ہیں یا غازہ، وہ انسانی جیل سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کو دن بدن محدود کیا جا رہا ہے، یا بہت آسان الفاظ میں کہیں تو اس کو اس قدر سکیڑا جا رہا ہے، اس قدر دبایا جا رہا ہے کہ ایک بالکل جو کبھی وسیع علاقہ ہوتا تھا آج بہت مختصر سا علاقہ رہ گیا ہے۔ اور 1948 کے بعد سے آج تک آپ دیکھیے کہ مختلف احتجاجات اور انتفاضہ القدس اور قبلہ اول کی آزادی اور وغیرہ وغیرہ جتنے مطالبات کیے جاتے رہے ہیں، اس میں عربوں کی طرف سے دکھاوے کے لیے مطالبہ رہا ہے۔ مسلمان حکومتوں کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے بعد کہ جب ان کا معاہدہ ہو گیا ہے تو کوئی ایسا مطالبہ سامنے نہیں آیا جس میں فلسطینیوں کو ان کے بنیادی حق دلوائے جاتے، جبکہ عرب حکمران اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند نہ کر سکیں۔
لیکن آپ دیکھیے جب ڈونالڈ ٹرمپ کے زمانے میں صدی معاہدہ ہوا ہے جسے ڈیل آف سینچری بھی کہتے ہیں، جس میں اس کا داماد جارج کشنز بہت ایکٹیو تھا، اور یہ لوگ گئے اور عرب ملکوں کو بھی ان لوگوں نے اعتماد میں لیا، کچھ نے اسی وقت حمایت کر دی اور کچھ لوگوں نے ظاہر میں حمایت نہیں کی، لیکن مخفی طور پر وہ لوگ اس معاہدے کی حمایت میں رہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے فوراً یروشلم کو پایہ تخت اپنا اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارا پایہ تخت اور راجدھانی یروشلم ہے، اور یروشلم وہی جگہ ہے کہ جو بہت مقدس دونوں لوگوں کے لیے ہے، چاہے اس میں یہودی ہوں چاہے مسلمان ہوں، ہر طرح کے لوگوں کے لیے۔ جھگڑا جو ہے وہ صہیونزم سے ہو رہا ہے، جھگڑا جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرزمین نہیں ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا حق نہیں ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ میں تمام مسائل پیش آ رہے ہیں، اور کوئی مطالبہ عرب حکمرانوں کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ چین جا رہے ہیں، آپ روس جا رہے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کا عرب حکمران دورہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جنگ بندی کے لیے اور انسانی امداد کے لیے یہ دورے کر رہے ہیں، لیکن ان کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر تمام مسلمان حکمران مل کر پہلے ہی دن یہ بات کر لیتے اور یہ مسئلہ ہو جاتا کہ ہم سب متحد ہیں اور ہم جنگ بندی کے لیے آگے آ رہے ہیں یا ہم فلسطین کی حمایت میں آگے آ رہے ہیں، اور اس وقت یہ مطالبہ کیا جاتا، لیکن کسی کی طرف سے پہلے دن 7 اکتوبر کے بعد سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ تمام مسلمان ملک یا تو فلسطین کے حامی نہیں ہیں یا وہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، جس کے بعد اس کی جو جارحیت ہے، جو ظلم ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر تمام مسلمان ملکوں کی فوجیں جو ان کے جنرل ہوتے ہیں، کمانڈر ہوتے ہیں، وہی ایک میٹنگ کر لیتے کہ نہیں بھائی یہ جنگ کو ختم کیا جائے اور غزہ کے مظلوموں پر حملہ نہ کیا جائے، آپ کی جنگ حماس سے ہے تو فوجی حملہ کیا جائے، حماس کے ساتھ آپ جنگ کریے، آپ مظلوموں کو مار رہے ہیں، آپ اسپتالوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے جو پناہ گزین کیمپ ہیں ان پر آپ حملہ کر رہے ہیں۔ کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، کوئی جنرلز کی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی عرب حکمرانوں کا OIC کا اجلاس کیا گیا، اس میں کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہوا۔ ایران نے جو 10 نکاتی قرارداد پیش کی، اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ آپ ملکوں گھوم رہے ہیں اور آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو فوجیں ہیں، وہ آپ کا جو نظام ہے وہ امریکہ کو آپ نے سونپ دیا ہے، استعماری طاقتوں کو سونپ دیا ہے، آپ کے اندر فوجیں ان کی موجود ہیں، آپ کا داخلی نظام ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اندر ایئرپورٹ ان کے بنے ہوئے ہیں۔ جب شام پہ حملہ کیا جا رہا تھا تو کس کی زمینیں استعمال کی جا رہی تھیں؟ جب عراق پر حملہ کیا جا رہا تھا تو کس کی زمینیں استعمال کی جا رہی تھیں؟ جب افغانستان پہ حملہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت کس کے ایئرپورٹ اور کس کی زمینیں استعمال کی جا رہی تھی؟ تو مسلمانوں کو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ تو عرب حکمران تو ان کے اعلی کار ہیں، وہ کچھ بول نہیں سکتے، عوام میں بیداری ہے، وہاں کی عوام مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ اپنی یہ جو چین میں اور دیگر ملکوں میں گھوم رہے ہیں، یہ بھی ایک پریشر ہے ان کی عوام کا کہ آپ غزہ کی حمایت کریں، آپ مظلوموں کی حمایت کریں۔ یہ اس قدر مجبور لوگ ہیں کہ یہ مل کر رفح کراسین کو نہیں کھلوا سکے ہیں مکمل طریقے سے، کہ جنگ بندی ہوئی ہے، جنگ بندی کے بعد قطر نے کردار ادا کیا جو ہمیشہ ثالثی کے لیے آگے آ جاتا ہے لیکن اس کا کوئی مؤثر کردار نہیں ہوتا ہے۔ تو رفح کراسین کو آپ نہیں کھلوا سکے، آپ انسانی امداد نہیں بھجوا سکے۔ ایران نے انسانی امداد بھجوائی تو یہ اسرائیل نے اس کو اجازت نہیں دی، مصر نے کہا معذرت کرتے ہیں، آپ اپنے ٹرک واپس بلوا لیجئے۔ تو حالت یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی مشروط اجازت کے پابند ہو گئے ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے آپ اس کے پابند ہو رہے ہیں۔ جب آپ کے یہاں امریکی صدر آ رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہی اس وقت ہو رہا تھا جب صدی معاہدہ پیش کیا جا رہا تھا اور فلسطینی کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے ہمارے بنیادی حقوق چھین رہے ہیں۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ میونسپلٹی کا کہ جو حقوق ہوں گے، ان کو جو کام ہوں گے وہ اسرائیل کروائے گا، آپ اس کو نہیں کروا سکتے ہیں۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ فلسطین کی جو پولیس ہے اس کی اپنی نہیں ہوگی، وہ اسرائیل کے انڈر میں ہوگی اور وہ دفاع آپ کا وہ کرے گا، آپ کو اس کا کرایہ دینا پڑے گا، جیسا کہ کئی مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے کہ ان کے اندر اسرائیل کی فوجیں ہیں اور وہ کرایہ دیتے ہیں اس کے دفاع کا، تو آپ غلامی کی طرف جا رہے ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ خود مختار نہیں ہیں۔
کم سے کم فلسطینیوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا ہے, اپنی آزادی کا اعلان کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ہم جنگ تو لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم خود سپردگی نہیں کریں گے, ہم سرنڈر نہیں کریں گے, ہم جھکیں گے نہیں. اور انہوں نے جب یہ حملہ کیا ہے طوفان الاقصی, اس کے ذریعے تمام عرب ملکوں کو, خصوصاً مسلمان ملکوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جس اسرائیل سے ڈرتے ہیں وہ اتنا کمزور ہے, کہ جس کے آئرن ڈوم کا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے, کہ اس کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے, اور اس کی جو خفیہ فوج ہے موساد, جو اس کا نظام ہے وہ پوری دنیا کے اوپر حاوی ہے, لوگ ڈر جاتے ہیں. ہم نے جو ایک یعنی حماس ایک ملک نہیں ہے, ایک چھوٹے سے شہر کی جس میں 22 لاکھ کی آبادی ہے, اس کی ایک چھوٹی سی فوج ہے, ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہے, اس نے اسرائیل کو بے بس کر دیا, اور اس قدر بے بس کر دیا کہ وہ جنگ بندی پر آمادہ ہوئے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے افراد چھوڑیے, ہم آپ کے افراد چھوڑ رہے ہیں, اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. یہ عرب ملکوں کو انہوں نے بتلایا ہے کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے, بشرطے کہ آپ کے اندر ہمت ہو, آپ کے اندر حوصلہ ہو, اور آپ کسی کو چیلنج کر سکتے ہو. ہم نے چیلنج کیا ہے, ہم نے جانوں کی بازیاں لگائی ہیں, ہم نے اپنی آزادی کے لیے, اپنی خود مختاری کے لیے یہ کیا ہے. اگر آپ کے اندر جرأت ہے تو آئیے, آپ قبلہ اول کی بازیابی کے لیے کام کریے, آپ بیت المقدس کی آزادی کے لیے کام کریے. آپ فلسطین کی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کس منہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یوم القدس منائیے اور قبلہ اول کو آزاد کریے, اور یہ کریے اور وہ کریے, اور ہر سال ماہ رمضان میں آپ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر احتجاج کرتے ہیں. تو تمام دنیا کے مسلمانوں نے عرب ملکوں میں احتجاج کیا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں کے اوپر ریلیاں نکالی جاتی تھیں ماہ رمضان کے آخری جمعے کو, اور یوم دعا کا انعقاد ہوتا تھا, سنی اور شیعہ ہر جگہ سے صرف بیان دیے جا رہے ہیں, کہ ایک لیٹر جاری کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ عرب حکمرانوں نے کوئی اقدام نہیں کیا, لہذا چلیے سعودی سفارت خانے کے باہر ہم مظاہرہ کرتے ہیں, اور تمام ہندوستانی تنظیموں کو ایک لیٹر لکھا گیا. تو کیا آپ اس قدر مجبور ہیں کہ آپ اب لیٹر لکھ رہے ہیں اور ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ غزہ پر ظلم ہو رہا ہے, فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, عرب حکمران بول نہیں رہے ہیں, لہذا ہم کو اسرائیل کے سفارت خانے کے باہر جا کر احتجاج کرنا چاہیے. یہ بے کسی نہیں ہے, یہ بے بسی نہیں ہے, یہ مجبوری نہیں ہے, یہ ذہنی غلامی ہے, یہ بزدلی ہے جس کا ہم سب لوگ شکار ہو چکے ہیں. جی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ غلامی ہے, اور اس غلامی کو عرصہ دراز سے ہم سب دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ مظلوم کی کوئی دادرسی نہیں کر رہا ہے, اور روز بروز حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم پوچھیں گے پردیپ کپور صاحب سے کہ اس سلسلے میں اتنے دنوں سے جو وہاں جنگ چل رہی ہے, جنگ کیا ہے, ایک طرفہ ایک طرح سے حملہ ہے, اس میں بہت سے لوگ تقریباً 30-40 جرنلسٹ مارے گئے, اور انٹرنیشنل ریپیوٹ کے جرنلسٹ مارے گئے. تو آپ کا کیا تبصرہ ہے اس کے اوپر؟ چنتا کا وشے ہے کہ اس جنگ میں امریکہ بھی دیکھ رہا ہے, رشیا بھی دیکھ رہا ہے, چائنا بھی دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن جنگ کو کوئی روکنا نہیں چاہ رہا ہے. جنگ کو روکنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ جو 6 دن ہو گئے ہیں کے, اس میں بھی آروپ اور پرتاروپ دونوں طرف سے چل رہے ہیں. فلسطینین لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں, اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فلسطینین کے لوگ حملہ کر رہے ہیں. ان کوئی ٹھیک دائر کے جو نارمز ہونے چاہیے تھے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے, اور تمام جرنلسٹ مارے گئے ہیں, اور پوری دنیا کے جرنلسٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس لڑائی میں اتنے جرنلسٹ مارے گئے تبھی ان کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. تو ایک ایسی لڑائی ہو رہی ہے کہ جس میں درشک بنے ہوئے ہیں, اور اسرائیل تو بالکل فکر کیے بیٹھا ہے کہ ہم حکومت کو جو ہے وہ نیست نابود کر دیں گے, اور عام آدمی جو ہے وہاں پر مارا جا رہا ہے, کتابوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اور علاج نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی استھتی میں اتنے درشک بنے رہنا اپنے ملکوں کا بتاتا ہے کہ ان کو کوئی چنتا نہیں ہے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر کہیں سے کھڑا نہیں ہو رہا ہے. یونائٹیڈ نیشن جیسا جو آرگنائزیشن ہے وہ ڈیفنکٹ ہو گیا ہے. تو یہ بہت ہی چنتا کا سبب ہے, جیسا کہ اپنے بھائی کو سن رہا تھا کہ تمام عرب ملک جو ہے وہ چپی سادے ہوئے ہیں, وہ اسٹینڈ نہیں لے رہا ہے. تو یہ بڑا ایک بہت ہی انفارچونیٹ دور سے گزر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے درشک بنے ہوئے ہیں, اور جس کی جو چاہت وہ ہے ماری پہ کیے جا رہا ہے.
یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ٹویٹر کے سی ای او ہیں ایلن ماسک، وہ پہلے تو انہیں نے ریلے میں فلسطینیوں کی حمایت کی، لیکن بعد میں جو مغربی دنیا ہے، ویسٹرن ورلڈ نے ان سے پرسویشن کیا اور وہ وہاں پہنچ بھی گئے، اور انہوں نے آخر میں جو فلسطین تھے اس کے لیے کچھ نہیں کہا، بلکہ اسرائیل کو مضبوط کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ اور دعویٰ سب کیا انہوں نے. بہرحال یہ دنیا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں گے اور ہر طرح کی طاقتیں ہیں، لیکن مظلوموں کے ساتھ بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جو عام لوگ ہوتے ہیں وہی کھڑے ہوتے ہیں، خواص جو ہیں وہ اپنا پلو جھاڑتے ہیں گے. سرور حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو یو پی سے ایران ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں، خبریں بھیجتے ہیں اور بہت تجربے کار انسان ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایران کا رول، جس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایران ہی ایک ایسا ملک ہے 57 ملکوں میں سے کہ جو بہت یعنی اخلاقی طور سے اور ہر طرح سے وہ مدد کر رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کس کے اوپر لوگوں کا پوری طرح سے اعتبار ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام سینئر حضرات کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں. اور جس طرح سے میں نے ابھی تک اپنے سینئر کی گفتگو سنی، صحافی حضرات کی گفتگو سنی، اس سے میں یہ آگے بات بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے حالات اس وقت فلسطین میں چل رہے ہیں، غزہ میں جو لاشیں اٹھائی جاتی رہی ہیں، حتیٰ کہ اب بھی اٹھائی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ جنگ بندی کی اسرائیل نے جو ہے وہ شکنی کی ہے، اس کی جو ہے وہ توڑ دیا ہے، جو معاہدہ طے پایا تھا کہ جو بھی فی الحال جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے، مگر جس طرح سے وہ وائلیشن کر رہا ہے تو جنگ بندی کا، تو یہ تمام خبریں جب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ کیا مطلب انسانیت اس طرح سے جو ہے وہ آج شرمشار ہو رہی ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. اور بس اگر کوئی بول رہا ہے تو بس اکا دکا ملک کی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ احتجاج اپنا بلند کر رہے ہیں اور ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں فلسطینی عوام کی، مظلوم عوام کی. دیکھیے، جہاں تک عام آدمی کا سوال ہے، جو عام آدمی، جو عام فکر ہے، وہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو لے کر یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. جی، نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے فلسطینی عوام کو. مگر جس طرح سے ابھی کل ہی میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، جس میں 37 دن کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے. سرور حسین صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، یہ کٹ گیا ہے، تو ہم پھر ان کو بیچ میں کوشش کریں گے کہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی. اس بیچ بہت سینئر صحافی عبید اللہ ناصر صاحب آ گئے ہیں اور ہم کو انہیں جوائن کیا گا. عبید اللہ صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ ہیلو افسر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، بہت میں عرض کر رہا تھا میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی یہاں پر آپ کے شرکا ہیں، تمام کے تمام بہت سینئر لوگ ہیں، اور ان تمام میں ہی ایک سب سے چھوٹا اور سب سے جونیئر ہوں، اس لیے مجھے اپنی بات کہہ لینے دیں. بعد میں بڑوں کی باتیں سننے میں مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہوگی، چونکہ بڑوں کے بولنے کے بعد اگر آپ بھی بڑے ہیں اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے تجربے ہیں. بہرحال یہ کہ آپ اعظم شاہ صاحب جرنلسٹ ہیں بمبئی سے، آپ گفتگو کریں. ہاں جی، میں عرض کر دوں، بہت بہت معذرت بیچ میں دخل دینے کا. میں تمام سرور صاحب کی بھی کچھ باتیں سنی، میں نے عادل صاحب کی بھی باتیں سنی اور پردیپ صاحب کی بھی باتیں سنی. میرا ایسا ماننا ہے افسر صاحب کہ ہم جو ہے نا دو اور دو چار کے شکار ہو گئے ہیں، گننے کے 4 10 15 20 25 50. بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو 57 ممالک ہیں، جو عرب کنٹریز ہیں یا اسلامک کنٹریز ہیں یا ایران ہے یا ٹرکی کوئی بھی ہے، کیا چاہتے ہیں کہ بس میزائل برسا دیں؟ ارے صاحب جی، آپ یہ دیکھیے کہ یہ عرب کنٹریز جو امریکہ کے الائی تھے، یہ نکل کر کے چین کے گود میں جا کے بیٹھ گئے. یہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کا نتیجہ ہے کہ وہ فلسطین کا مسئلہ جو پس پشت چلا گیا تھا، عرب ممالک اسرائیل سے دوستی کے معاہدے کرنے جا رہے تھے. سعودی عربیہ بالکل پابرکاب تھا، یو اے ای کر چکا تھا،
اور حماس کے اس ایک اقدام نے ان تمام چیزوں پر پانی پھیر دیا، اور فلسطین کا وہ مسئلہ جس کو دفن کر دیا گیا تھا اس کو اٹھا کر کے حماس نے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ 15,000 مارے گئے، 14,000 مارے گئے، بہت افسوسناک ہے۔ اسرائیل کی حرکتیں بھی بہت جابرانہ ہے، بہت وحشیانہ ہے، ہم انہیں کسی طور پر اس کو ہم جائز نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ کیا اس طرح پہلی بار ہوا ہے؟ صاحب جی آپ یاد کیجئے 67 کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ وہ 350 اسکوائر فٹ کی غزہ پٹی میں وہ 5-6 ہزار کے لوگ جو ہے، دنیا کے سب سے بڑی طاقت اسرائیل، جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس وہ آئرن ڈوم ہے، اتنی بڑی طاقتور فوج کے ساتھ وہ 5,000 لوگ ٹکرائے، اور وہ اسرائیل جو 67 میں 6 دنوں میں 6 ملکوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں 6 دن میں حاوی ہو گیا تھا، آج 49 دنوں سے جہاں تھا وہیں کھڑا ہے، جنگ بندی پر مجبور ہے۔ اس لیے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ عرب ممالک نے اس میں کوئی رول نہیں ادا کیا، یا ایران نے ٹرکی نے کوئی رول ادا نہیں کیا، یا حماس نے جو اقدام کیا تھا وہ پھیل گیا۔ حماس کا اقدام نہایت مناسب تھا، البتہ ان کے کچھ ججمنٹ ضرور پھیل ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک سب سے بڑا مسئلہ فلسطین جو پسے پشت چلا گیا تھا، جس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، جس کو دفن کر کے لوگ اسرائیل کے گلے ملنے جا رہے تھے، حماس نے اپنے اقدام سے ان تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے فلسطین کے مسئلے کو دوبارہ ٹیبل پر لا کر رکھ دیا۔ یہ کیا سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے؟ اعظم صاحب جی سر، بیچ میں مخل ہو رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ سارے 56 ملک یا 57 ملک سارے جو ہے وہ جنگ پہ آمادہ ہوں، میزائلیں، کیونکہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، انہی نے دوستیوں کا ہاتھ بڑھایا ہی کیوں بڑھایا؟ یو اے ای نے سب سے پہلے کیا، کیوں دوستیوں کا ہاتھ بڑھایا؟ اور اس کے علاوہ اگر حماس نے یہ اپنے خودسری نہ کی ہوتی تو یہ دوستیاں اور پروان چڑھ رہی تھی، یعنی سعودی عرب سے تعلقات ہو رہے تھے۔ تو اب یہ کہ دونوں طرف ہیں، ہم یعنی صاف چپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، مطلب ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ آپ کفالت اور راحت کے نام پر روئی کی پھریاں اور مدر ٹنچر اگر دوا بھیجے دے رہے ہیں تو اس سے کوئی حل نہیں ہوگا۔ اصلی چیز پریشر بنانے کی تھی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پوری خطے کا جو ٹھیکیدار ہے وہ سعودی عرب بنتا ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ وہاں جو 2030 کا جو ان کا پورا نئے ملک اور نئے شہر کا پروجیکٹ ہے گا، اس کو کسی طرح سے وہ ختم نہیں ہونے دینا چاہتا ہے، اور اس میں بغیر امریکہ کے اور دوسرے مغربی طاقتوں کے کچھ وہ ہل نہیں سکتا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب اتنا قضیہ پرانا ہو چکا ہے 70 سال سے زیادہ کا، تو عرب ممالک کو کیا پڑی تھی کہ ان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسرائیل کی طرف؟ دیکھیے جی افسر صاحب، میرا بس 2 منٹ لوں گا میں۔ اگر ہم عرب ممالک کو بالکل اسلام اور اخلاق اور انسانیت اور ان کے اعلیٰ ترین مقام پر ہم فائز دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ 1 نمبر کے عیاش، 1 نمبر کے حرام خور، 1 نمبر کے بدماش لوگ ہیں، ان کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے صاحب۔ یہ کہے کہ غزہ کی مسلمان اور گائے کی فلسطین کے مسلمان، یہ تو ان کے عوام نے جب ان کے ڈنڈا کر دیا تو بھاگ کر کے چائنا کے پاس گئے کہ بھیا ہم امریکہ کے ساتھ نہیں آئیں گے، امریکہ چائنا کے گود میں ہم جا کے بیٹھیں گے، تو امریکہ ڈر کر کے کہ ان کے مفادات یہاں پر ٹکرائیں گے، تو اس نے جنگ بندی کے لیے آمادہ کیا اسرائیل کو۔ اسرائیل ایسے آمادہ نہیں ہوا۔ اسرائیل جو کہتا ہے کہ بھائی پرل ہاربر جو ہوا تھا اس وقت کسی نے امریکہ کو جنگ روکنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہمیں کو جنگ روکنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ جنگ روک دیا ہے، یا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم، ان کا تو مقصد ہی ہے کہ غزہ پہ پورا قبضہ کرنا۔ اس کے لیے وہ تو ہے کہ ان کو خسارہ تو ہوا ہے، دوسرے یہ بھی ہے کہ اگر جنگ زیادہ چلی اور اسرائیل کی زیادہ جارحیت رہی تو پھر جو باقاعدہ کئی ممالک جو ہیں وہ اس میں پڑیں گے۔ افسر صاحب اس میں صرف ایک کریکشن کیا جائے، جہاں تک ممالک کی جب ہم بات کریں تو ممالک میں ان بادشاہوں، ان عیاشوں جو کعبے اور وہ مقدس مقامات کی کمائی سے جو شراب پینے والی قوم ہے، والے حکمران ہیں، ان کو ہم وہ ممالک کے فہرست میں پلیز نہ شامل کریں۔ وہاں کی عوام جو جب جا کے کھڑی ہوئی ہے تو یہ لوگ بھاگ کر کے کسی اور خیمے میں گئے، امریکہ کا خیمہ چھوڑ کر کے، تو یہ جنگ بندی کی نوبت آئی ہے۔ جی میرا یہ بات صحیح ہے کہ وہ ملک، وہ فلسطینی
جو نان شبینہ کو محتاج ہوئے، اور جو ہم ایک پھلجھڑی اور ایک دیوالی اور بشبرات کے ایک پڑاخے سے ڈر جاتے ہیں، اور جہاں بم پڑ رہے ہوں، اور بم نہ صرف پناہ گاہوں پر بلکہ اسپتالوں میں گھس کے ان کو کیا ملا، ٹنلز میں کیا ملا، اسرائیل کو کیا ملا، ٹنل، وہ ٹنلز بھی انہیں کی بنائی ہوئی تھی پہلے ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے۔ تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا جس طرح سے امریکہ نے کیا تھا کہ وہاں ہتھیار چھپے ہیں صدام ملک پر گھسنے کے لیے، عراقیوں پر گھسنے کے لیے، اسی طرح سے اس نے بھی کیا تھا، اور اس نے سوچ سمجھ کے کیا معاہدہ، اور وہ اس معاہدے کی بھی اس نے خلاف ورزی کی، کئی بار اس نے حملے کیے، ابھی کل پرسوں، تو وہ تو نہیں مانے گا۔ لیکن ہمیں یہی کہنا ہے کہ OIC، عرب لیگ، دنیا بھر کے سنستھائیں، سنگٹھن، تنظیمیں، ادارے سب جمع ہو گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ نہیں نکلا۔ آخر میں وہی ہوا کہ جو جارے تھا اسے بات کرنا پڑی، اور اس کی باتوں کو، کچھ کو اس کی باتوں کو ماننا پڑا، کچھ کو ان کی باتوں کو ماننا پڑا۔ بہرحال ہمارے ساتھ عبید اللہ صاحب ناصر ہیں اور سینئر صحافی ہیں، ہم ان کے خیالات بھی جاننا چاہیں گے اس میں۔ جی عبید اللہ صاحب۔ جی میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا دیر سے آنے سے، اور تھوڑا لنک ڈھونڈنے میں لگ رہا تھا، مجھے لگا شاید آئی نہیں لنک، خیر مل گئی لنک۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے کیا باتیں کی، لیکن اعظم صاحب کی باتیں میں نے سنی، اور دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے کہ جو مسئلہ پس پش چلا گیا تھا فلسطین کا، وہ حماس کے ایک حملے نے مرکز میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ تو حماس کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن حماس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے حزب اللہ والوں نے اور حوثی حملہ آوروں نے جو کچھ کیا، اس کی وجہ سے اس وقت شاید پہلی بار تاریخ میں اپنی اسرائیل خود کو دل سے شکست خوردہ مان رہا ہے۔ ٹھیک، اس کے پاس طاقت ہے اور وہ بھی جارحیت کر سکتا ہے، لیکن اس کی ہمت تو ٹوٹ چکی ہے۔ جس طریقے سے اس کو چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، اس پر آسمان سے بھی حملے ہو رہے ہیں، سمندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں، زمین پر وہ لڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ تو صحیح ہے کہ اسرائیل اس وقت بہت بری طرح سے کارنر ہے، اور ڈپلومیٹیکلی بھی بہت کارنر ہو گیا اسرائیل۔ ساری دنیا میں اسرائیل کے خلاف زبردست احتجاج ہو رہے ہیں۔ حکومتیں بھلے کچھ اپنا رویہ ویسا رکھتے ہو پرو اسرائیل یا پرو زائونسٹ، لیکن وہاں کے عوام جو ہے وہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، اور جو فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شروعاتی دور میں جیسے فرانس کا مارکونی ہے یا جرمنی والے ہیں، یہ لوگ جو، یا کینیڈا والا ٹروڈو ہے، یہ جو لوگ بہت شروع میں ایک دم زائونسٹ بنتے جا رہے تھے، وہ اب فلسطین کے اور دو نیشن سولوشن کی بات کرنے لگے ہیں، اور فلسطین میں جنگ بندی کرنے اور حقوق انسانی کی پابندی روکنے اور مظالم روکنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حماس تو ہر طریقے سے کامیاب رہا ہے، حماس کو ایک کامیابی نہیں ملی ہے، حماس کو جنگی کامیابی بھی ملی ہے، حماس کو سفارتی کامیابی ملی ہے۔ اس وقت موقع یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ سے مشرقی وسطی کا معاملہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ عرب سینٹرل اسٹیج میں امریکہ کے بجائے چائنا اور رشیا آتے جا رہے ہیں۔ یہ ایران کی سفارتکاری کی بہت بڑی کامیابی ہے، فلسطین کی قربانیوں کی اور ایران کی سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ اور اگر ایران نے اپنا ڈپلومیٹک احساس اسی طریقے سے جاری رکھا، اور حماس اور حوثی اور آپ کے والوں نے، اور سنا تو چیچن والے بھی پہنچ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اگر وہ اپنا دباؤ، فوجی دباؤ جاری رکھا اور امریکہ اس کی ایران کی سفارتکاری اسی طریقے سے جاری رہی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ وہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور چائنا اور رشیا مل کر وہاں کی تقدیر کے فیصلے کریں گے، اور دو نیشن تھیوری، جو دو نیشن سولوشن کو جو راستہ دکھایا گیا ہے وہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اگر ہم، معاف کیجیے گا میں بہت صفائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کو سمندر میں ڈھکیل دیا جائے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ حقیقت کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں کہاں پر ہوں گی، قانون تو اس کی سرحدیں وہی ہونی چاہیے جو اس کو 1948 میں اقوام متحدہ نے دی تھی، یا جس کے بارے میں یہ کہ 67 کے بعد جو ریزولوشن یو نے بھی پاس کیا تھا، سیکورٹی کونسل نے اتفاق رائے سے پاس کیا تھا، امریکہ نے بھی اس کی حمایت کی تھی کہ آپ نے جو جنگ میں 67 کی جنگ میں جو علاقے جیتے ہیں انہیں واپس کیجئے۔ تو یہی ایک مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل ہو نہیں سکتا، اور یہ حل بہت نزدیک آتا جا رہا ہے، بشرط یہ کہ یہ ان تینوں ہماری جو چاروں تنظیمیں مجاہدین کی ہیں، ان کے فوجی دباؤ اور ایران کی سفارتکاری کسی طرح سے دباؤ بناتی رہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم بہت جلدی، 10 سال ہو سکتا ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں نہ دیکھیں، لیکن یہ کہ فلسطین کا وجود انشاءاللہ ہوگا، اور ضرور سے ضرور ہوگا، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ناصر صاحب انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ عبید اللہ صاحب۔ اب ایک ہم سیاسی پارٹی کے کارکن، ایک لیڈر ہیں نواب علی اختر صاحب، کانگریس پارٹی میں، ہم
ان کے خیالات جاننا چاہیں گے کہ اس موضوع پر بامبے سے آئے گا. نہیں وہ شاید کہیں اور سے نواب لکھنؤ تھے. نواب صاحب کہاں سے؟ جی اب نواب صاحب تو لکھنؤ کے ہی ہو سکتے ہیں, دوسرا کہیں نواب ہوتے ہی. جی فرمائیے فرمائیے علی اکبر صاحب. دیکھیے ابھی سب کو سن رہے تھے, ہم سب کے خیالات سنے اس پہ. ہمارا جہاں تک اپنا خیال ہے, جو حماس نے کیا, جس طرح سے جو ہمت دکھائی ہے اپنی سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے, بھلے بہت مظالم ہوئے اس پہ, بہت لوگوں کی جانیں گئیں, سب کچھ ہوئی, لیکن جس طرح سے آج کے وقت دیکھیے تو لگ بھگ 145 دیشوں میں ان کے فیور میں مظاہرے ہو رہے ہیں, فلسطین کے فیور میں. پورا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اسرائیل کو سب پورا مانتے تھے آئرن ڈوم اور بہت بڑی طاقت, اس کو بالکل انہی نے چکنا چور کر دیا, پوری دنیا کے سامنے اس کی حقیقت رکھ دی کہ وہ ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پایا. نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے, نہ کوئی بہت ویسے ہتھیار رہے جو بھی انہیں ملے. اب اس طرح سے دیکھیے, اب آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں کی یہ کامیابی رہی کہ امریکہ بھی بیک فٹ پہ آ رہا ہے, جو اسرائیل کے ساتھ بہت جلدی چھوڑ دے گا, اور زیادہ دن نہیں ہے. اور جس طرح سب دیش ساتھ آئے ہیں, اور بھی جو لوگ بھی دیش آئے, چاہے وہ کنگ جان ہو, چاہے چائنا ہو, یہ لوگ کھل کے کافی بول رہے ہیں. ایران نے تو امریکہ کو ڈائریکٹ دھمکی دے رہے ہیں بالکل کہ ہم آپ کے یہاں اڑا دیں گے سب جو پوت ہے یا وہاں تک. تو اس سے امریکہ میں بھی دہشت کا ماحول ایک ہو گیا, ان لوگوں کو بھی بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. تو حماس کی ایک یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلدی یہ جو زمین ان کے قبضے میں ہے, جو انہوں نے سب ہتھیار لی ہے اسرائیل نے, بہت جلدی چھڑ جائے گی سب. جو اس وقت پوری دنیا لگ بھگ ان کے فلسطین کے فیور میں کھڑی ہوئی ہے. اور جو بھی ابھی جس طرح دیکھیے خالی جنگ بندی ہونا اسرائیل کے لیے یہی ایک بہت بڑی شکست کا باعث ہے. ہر طرح سے یہ لوگ جتنا بھی ظلم زیادتی ممکن تھی پورے ابھی تک کے اتہاس میں, اگر دیکھیے ہٹلر کے بعد یہ نتن یاہو کا ہی نام آئے گا آگے کی ہسٹری میں کہ اتنا بڑا ظالم گزرا ہے. جب بھی ذکر ہوگا اتہاس میں تو اس کا نام بہت بڑے ظالم کی حیثیت سے لیا جائے گا. تو ہم ان کے حماس کی ہمت کی داد دیں گے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے پوری دنیا میں آج ان کے فیور میں سب بول رہے ہیں. چاہے جیسے ہاں بھائی امریکہ اگر اس وقت اگر ان کے پریزیڈنٹ نہ جاتے اسرائیل تو شاید اتنا لمبا نہ کھینچتا. آج 50 دن ہو گئے, جو کہ سب دنیا سمجھ رہی تھی 4 دن کے اندر حماس بالکل تہس نہس یہ لوگ کر کے غزہ پہ قبضہ لے لیں گے پورا, سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے. لیکن آج لگ بھگ 50 دن ہو گئے, اور دیکھیے اسی طرح لڑ رہے ہیں لوگ. اب حزب اللہ, ہوتی, چچنیا والے سب یہ سب دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے گا بہت جلدی ان لوگوں کو اس میں کامیابی اور حاصل ہوگی. اور اسرائیل جو ہے جس طرح سے بے نقاب ہوا ہے پوری دنیا میں, اور اس کی ساری پول پٹی کھل کے رہ گئی ہے کہ آئرن ڈوم اور سب کوئی کچھ کام نہیں آ پایا, اور یہ لوگ وہاں سے بیٹھے ہوئے آرام سے ان کے جو اتنے بڑے بڑے ٹینک جو ایک راکٹ لانچر سے اینٹی ٹینک میزائل سے اڑائے دے رہے ہیں. تو یہ ان کو ہمت ہے, کچھ قدرتی بھی ان کو جیسے مدد مل رہی ہو, اتنی ہمت ہے کہ سامنے ٹینک آ رہا ہو, جا کے 100-150 میٹر سے جا کے اڑائے دے رہے ہیں. تو یہ آپ ان کا حوصلوں کی داد دیجئے. اور رہی اسلامک دیشوں کی بات, تو کچھ بول رہے ہیں, کچھ اپنے اس میں مگن ہے مستی میں. اب جیسے سعودی عربیہ ہے, دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں ناؤ پہ پیر رکھیں, ہم امریکہ اور اسرائیل کے بھی فیور میں رہیں, ان کے ہی فیور میں. یہ سب ان کی کمزرفی ہے. اس کے لیے ہم لوگ آگے کیا کر سکتے ہیں, صرف ان کی مذمت کر سکتے ہیں, اور سبھی لوگ کر رہے ہیں مذمت اس کی. لیکن جو رول ایران نے جس طرح سے اس میں نبھایا ہے, جس طرح سے ساتھ دیا ہے, یا اب کچھ حد تک اب ٹرکی بھی کچھ لے رہا ہے, اور اگل بغل کے جو دیش ہیں لڑ رہے ہیں, وہ بہت ہی
جلدی آپ اس میں کوئی اچھا نتیجہ ہم لوگوں کو سامنے دیکھنے کو ملے گا. لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ حماس کے اس حملے نے اسرائیل کی پول پٹی کھول کے رکھ دی پوری دنیا کے آگے. جو دہشت تھی لوگوں میں اور جو ان کا ایک اس کا جو اسلحے بیچتے تھے بڑے بڑے، یہ سب کی پول پوری دنیا میں کھل چکی ہے. جی اعظم شہاب صاحب، ایک چیز جو ادھر پڑھنے میں آئی ہے کہ ایک جو اغوا کی گئی تھی اور حماس نے اپنی کیپٹیوٹی میں اس کو جس طرح سے رکھا اور جس طرح سے اس کی مدد کی اور جس طرح اس کی پذیرائی کی اور مہمان نوازی اس کی اس کے بعد میں جو اس نے خط لکھا اس کی ماں نے، تو حماس کی ایک کامیابی تو یہ ان کو ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر وہ یہ نہیں کہہ سکا کوئی آدمی کہ وہ انہیں نے زنا کیا عورتوں کے ساتھ میں یا عورتوں کو مارا پیٹا. ٹھیک ہے گا، وہ ان کی کیپٹیوٹی میں تھی. اب ظاہر ہے کہ دشمن کی کیپٹیوٹی میں ہے تو وہ کچھ نہ سختی کریں گے، لیکن عام طور سے یہ امیج کو حماس کی یہ دھچکا نہیں پہنچا، جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا اور دیکھا ہے گا. آپ کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں؟ افسر صاحب، حماس کے قید میں جتنے بھی اسرائیلی تھے اور دوسرے ممالک کے بھی جو جتنے لوگ تھے، ایون حماس نے ان میں سے خبر تو یہ بھی ہے کہ جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا تو یہ لوگ محسوس ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہم کو قید میں رکھا گیا ہے. آپس میں ملنا جلنا، آنا جانا، اس کمرے سے اس کمرے میں، یہاں سے وہاں. البتہ ان کے اوپر نگرانی رکھی گئی تھی اور ان کی حماس کے لوگ جو خود کھاتے تھے، جو ان کے لوگ کھاتے تھے، جو ان کے اعلیٰ عہدیدار یا ان کے کمانڈر جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہی یہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا. تو یہ تو خط ابھی کل وائرل ہوا ہے. اس کے پہلے جب پہلی بار قطر کے ثالثی میں اسرائیل کی دو خاتون کو جب چھوڑا گیا تھا، ایک بہت ضعیف خاتون تھی، تو وہ آپ ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ وہ نکلتے ہوئے وہاں سے وہ حماس کے القسام بریگیڈ کے جو نوجوان تھے وہاں پہ ان سے باقاعدہ ہاتھ ملا رہی ہیں یار. یہ سب چیزیں دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اس معاہدے کے طور پر اسرائیل جو کچھ لوگوں کو رہا کر رہا ہے جنوبی غزہ میں، یہاں پہ حماس کے جو قیدی تھے اسرائیل میں، دوسری طرف مغربی کنارے سے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر رہا اور مار رہا، ان کو گولی مار رہا پکڑ پکڑ کے. دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ حماس کے قید سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ خوش جا رہے ہیں، ہنس ہنس کے جا رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں دنیا تو دیکھ ہی رہی ہے. اور دوسرا تو 3 دن پہلے کی بات ہے، یہ امر اجالا شاید اخبار ہے آپ کا، یہ انڈیا کا اپنا، اس میں کوئی مضمون پڑھا، اس میں یہ تھا صاف طور پر کہ امریکہ کو، اسرائیل کو اب ہم سے سیکھنا چاہیے. یہ ملک جو پیگاسس اور تمام چیزوں کے لیے، ہتھیاروں کے لیے اسرائیل کی طرف دیکھنے والا ہمارا انڈیا کے چبدے ایسے لوگ بول رہے ہیں کہ بھیا اب اسرائیل ہم سے سیکھے آ کر کے، ہم اس کو سکھائیں گے. مطلب اس کو کچھ نہیں آتا. حماس نے ان کا بھرم دنیا کے سامنے کھول دیا ہے. ان کی جو اخلاقی ناکامیاں اور فوجی ناکامیاں مکمل طور پر دنیا کے سامنے اجاگر ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے حماس نے جو حملے کیے ہیں، اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل کو وقتی طور پر کچھ جانی یا کچھ مالی نقصان ہوا. اس کا اثر اسرائیل کو برس تک بھگتنے پڑیں گے. ان کے ہتھیاروں کے سودے کینسل ہوں گے. ان کے ہاں لوگ، ابھی کل کی خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو، 7 اکتوبر کے بعد سے حالت یہ ہے کہ 2.5 لاکھ اسرائیلی اسرائیل چھوڑ کر کے جا چکے ہیں کہ ہم کو نہیں رہنا اسرائیل میں. 11 لاکھ لوگ اپلیکیشن دیے ہوئے ہیں کہ ہم کو اسرائیل میں نہیں رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا سے سمٹ کر کے اسرائیل میں آئے تھے اپنے فیوچر، اپنے بہتر مستقبل کے لیے کہ ہمارا ملک ہوگا، ہم رہیں گے اور یوں کریں گے. اسرائیل حماس کے ایک حملے کے بعد 2.5 لاکھ لوگ جا چکے ہیں جن کے پاس دوہری نیشنلٹی تھی، کہیں اور کا پاسپورٹ تھا، کہیں اور کی نیشنلٹی تھی، وہ لوگ جا چکے ہیں. 11 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن دے رکھا ہے. نیتنیاہو کے لیے مصیبت یہ ہے کہ جس دن جنگ رک جائے گی اس کے دوسرے دن شاید وہ جیل میں چلے جائیں. اتنی ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں حماس کے حملے نے کہ اسرائیل کے لیے نہ جائے رفت نہ پائے مدن، یہ حالت ہے. بہت صحیح فرمایا آپ نے. ہم بہت مشکور ہیں آپ سب کے کہ آپ نے سر آپ نے یار ہم سب کو موقع دیا بات کرنے کا. یہ بحث ایسی ہے کہ بہت لامتناہی ہے اور اس پر ہم لوگ پھر گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور سب کے خیالات اور معلومات کرتے رہیں گے. کچھ بیچ میں تکنیکی خامیاں آئی تھی جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ سے باہر کی چیزیں ہیں.
اور میں تو سوچتا تھا کہ وہ نواب صاحب عبداللہ ناصر صاحب آپ لوگوں کو کچھ سنتا کچھ اور میرے علم میں اضافہ ہوتا، لیکن اب آپ رہی گئے ایک بار عبید اللہ صاحب میدان کھلا ہوا ہے، آپ کچھ اور بول سکتے ہیں۔ آخری کمنٹ اب عبید اللہ ناصر صاحب سے لے لیجیے، اس کے بعد بند کر دیجیے۔ نہیں جی، آپ سے بہت اچھی باتیں ہو گئی، ضرورت نہیں، بس یہ نہیں پھر بھی ابھی ان کا ایک مضمون چھپا ہے خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہیں دھلیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک شعر حسین بھائی، میں ایک شعر اور جو شاید مستقبل کی جو ہے وہ غمازی بھی کر رہا ہے، علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیبہ، ممکن ہے کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حالات پیدا ہونے والے 100 سال پہلے علامہ نے جس چیز کو خواب دیکھا تھا وہ قریب آتا دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت بہت ٹھیک ہے شکریہ، صاحب، بہت بہت شکریہ آپ لوگ۔ بہت عرصے یار بعد زندہ ناصر صاحب کو دیکھا۔ اعظم صاحب، آپ اکبر بھائی آپ کو تو میں نے اب پہچانا جب صورت دیکھی آپ کی۔ جی بہت بہت سلام ہمارا آپ کو جی۔ ارے آپ لوگوں کا بہت بہت احترام۔ سرور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، سرور بھائی بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا، عبید اللہ صاحب بہت بہت شکریہ، علی اکبر صاحب بہت بہت شکریہ، پردیپ کپور صاحب بہت بہت شکریہ، یار زندہ صحبت باقی۔